یہ جو لائف ہے نا، یہ اگر ایسے جاتے جاتے ایسے ہو جائے نا بالکل، ہم کولیپس کر جاتے ہیں. لائف یہاں سے چل رہی ہے، یہ دھیان سے ذرا سنیے گا، یہ ایسے ٹرن ہوتی ہے، یہ نیچرل ہے. دس از کالڈ ایولیوشن پروسیس. یہ جو ہے نا 180 چینج، یہ ہے ٹریجڈی. یہ بڑی مشکل ہوتی ہے، بہت مشکل کام کہ ہمیں کوئی ایک دم سے کچھ ایسا ہو کہ ہماری کیپیسٹی نہیں ہوتی یار. انہوں نے باہر کے ملکوں میں کئی جگہ ریسرچ کی ہے کہ جن کی لاٹریز نکلتی ہیں نا ایک دم نکلتی، وہ سنبھال ہی نہیں سکتے، وہ سنبھال ہی نہیں سکتے. وہ 2 سالوں کے اندر پھر کنگلے ہو جاتے ہیں، کیونکہ وہ جو پیسہ سنبھالنے کی ابیلٹی ہے وہ کیپیسٹی بلڈنگ ہوئی نہیں ہوتی. جب کیپیسٹی بلڈنگ نہیں ہے، یعنی آپ ایک لمحے کے لیے سوچئے نا، کیا مرسڈیز اہم ہے یا وہ چلانے کی صلاحیت جس سے آپ نے چلانی ہے وہ اہم ہے؟ اگر ہو اور چلانی نہیں آتی تو وہ کھڑی ہے، لیکن وہ صلاحیت جس کے ذریعے آپ چلا سکتے ہیں اور سنبھال سکتے ہیں یہ زیادہ اہم. سو یہ جو چینج ہے، یہ یو ٹرن، ایک رائٹ ٹرن، بالکل یکسر بدل جانا، یہ کہانی کے یہ سارے نقطے ہیں جی، اس میں یہ سب ڈاٹس ہیں، یہ سب ڈاٹ کے ساتھ یہ کرو بنی ہے. اس میں یہ بھی بڑا اہم ہے، یہ بھی بڑا اہم، اور یہ ہم سب کے ساتھ ہے، میرے ساتھ نہیں آپ کے ساتھ بھی ہے. یعنی ممکن ہے آج کی ڈیٹ جو ہے 27 اپریل 2024، آپ آج سے 10 سال بعد 27 اپریل 2034 میں بیٹھ کے آج کے دن کو ڈاٹ کر رہے ہوں گے، یار یہ قاسم علی شاہ فاؤنڈیشن میری زندگی میں کسی وجہ سے آئی تھی، کوئی وجہ تھی، ادھر میرا کوئی ٹرن ہو رہا تھا. اچھا آپ نوٹ کریں، جب بڑا ٹرن ہوتا ہے نا فیل نہیں ہو رہا ہوتا. میری بات سمجھے کہ نہیں سمجھے؟ زمین گھوم رہی ہے نا، محسوس نہیں ہو رہا، سائز اتنا بڑا، ٹھیک ہے جی. موٹر وے پہ کہیں بڑے ٹرن ہیں ایسے، وہ لگتا ہی نہیں ٹرن ہے. شارپ ٹرن پہ تو وہ ہے نا جی کلر کا ہار پہ، وہاں پہ سپیڈ ہی سلو کرنی پڑتی ہے. جو بڑے ٹرن ہیں سپیڈ اتنی ہوتی ہے پتہ نہیں لگتا کہ ٹرن آیا تھا اور گزر گیا. سو یہ سارے جو ٹرنز ہیں، سارے ڈاٹس ہیں، جڑتے ہیں تو کوئی تبدیلی آتی ہے. اور یہی ایک ایولیوشن کا پروسیس ہے لائف کا، جس میں بے شمار فیکٹرز مل کے آخر کار آپ کو آگے لے کر جا رہے ہوتے ہیں. جو 180 چینج ہے، اچانک تبدیلی ہے، میں تو اس سے اللہ کی پناہ مانگتا ہوں کہ اللہ تعالیٰ ایسی کوئی اچانک تبدیلی نہ آئے. یہ ہمیں زندگی میں ایک ارتقائی تبدیلی چاہیے ہوتی ہے. اللہ سے مانگیں یا باری تعالیٰ میری کیپیسٹی بلڈنگ ہو، ساتھ ساتھ میری گرومنگ ہو تاکہ میں چیزوں کو سنبھال سکوں. اگر وہ گرومنگ نہیں ہوگی، اور وہ گرومنگ پھر میں بتا رہا ہوں آپ کو، وہ ایک چکی ہے، گرائنڈ ہے لائف کی، جس میں سے گزرتے گزرتے ہوتی ایک دم بڑا مشکل ہے. ایک دم تو ہم افورڈ ہی نہیں کر سکتے جی، افورڈ ہی نہیں کر سکتے. وہ کہتے ہیں کہ جہاز، اللہ نہ کرے جہاز گرتا ہے نا، تو اس میں سے گرتے ہوئے کئیوں کے ویسے ہی ہارٹ فیل ہو چکے ہوتے ہیں. ایک دم گرتا ہے نا، وہ چھوٹا سا جھٹکا ہارٹ بیٹ کو اوپر نیچے کر دیتا ہے. یہ جھولے میں نہیں دیکھا آپ نے، ویڈیوز بنی ہوتی نا فنی، تھوڑا سا جھٹکا ہوتا ہے، اور فرض کریں کہ آپ ہزاروں فٹ سے نیچے آئیں. چینج ایسی چینج نہ ہی مانگیں جی اللہ سے، اللہ سے ارتقائی تبدیلی مانگیں. ہاں باقی کہانیوں میں بڑا اچھا لگتا ہے کہ ایک بچہ تھا، وہ سویا ہوا تھا، وہ صبح اٹھا تو اس نے دیکھا اس کے امی وہ بادشاہ بن چکے ہیں، ٹھیک ہے جی. اس کی ماں نے کہا میں ملکہ ہوں، تم شہزادے ہو، ٹھیک ہے. اور اب ہم نے جناب جو ہے نا وہ ایک سلطنت ہمیں مل گئی ہے، تمہارے پاپا جو ہیں وہ بادشاہ لگ گئے. یہ کہانیوں میں اتنا مزہ آتا ہے سننے، ٹھیک ہے، کیونکہ انسان کو نا سٹوریز، سوتھنگ سٹوریز اچھی لگتی ہیں. ہاں اوور آل ویسے لائف کی بات کر رہا ہوں، لائف اللہ کے کرم اور فضل سے چل رہی ہے. اس کی بڑی شکلیں ہو سکتی ہیں. ہم نے شاید سوچا ہو اربوں روپے آ جائے تو اللہ کا کرم ہے، ممکن ہے ازمائشی ہو، اللہ کا کرم یہ صحت ہی ہو، تندرستی ہو، کیا سمجھے. یہ جو وقت ہے آپ کہنے جی اچھا وقت نہیں ہے، کسی اور وقت میں سوچیں بڑا اچھا وقت ہوگا، یہ بڑا اچھا وقت ہوگا. آپ کہیں گے یار وہ وقت بڑا اچھا تھا، میں سمجھ نہیں پایا وہ اچھا وقت تھا. تو یہ میرا خیال ہے کہ ہمیں ارتقائی تبدیلیاں مانگنی چاہیے. یو ٹرنز جو ہے نا، یہ بگ چینج، میرا نہیں خیال کوئی دعویٰ شاید کرے. ہاں بعض اوقات آپ میگنیفائی کر کے ایک واقعے کو تھوڑا سا، ملٹیپل فیکٹرز ہیں. ینگ ایج میں کتابیں پڑھنے لگ پڑے، انسپریشن بڑی چھوٹی عمر میں مل گئی، واصف علی واصف صاحب کو پڑھ لیا، لٹریچر پڑھا، استاد ایسے مل گئے، دوستیاں ایسی مل گئیں، ایک پیشن تھا. انیشیٹو کی پاور بہت زیادہ تھی. مثلا آج کے بچے میں وہ انیشیٹو کی پاور نہیں ہے. وہ بیچارہ مجبور ہے، ڈرا سہما سا ہے کہ اگر میں یہ کروں گا، اگر میں ڈگری چینج کر لوں تو میرے گھر والے کیا کہیں گے. میرے میں نہیں تھا مسئلہ، میں ہمیشہ یہ تنقید سنتا رہا ہوں اپنے فیصلوں کی وجہ سے. یہ کوئی نیا نہیں، اپنے اپنے دور میں اپنی اپنی کیپیسٹی میں نے تنقید اچھی خاصی سنی، اللہ کا شکر وہ سنی ہے تو یہاں پر ہے. اور آج بھی جو چیلنج ہے میں آپ کو کنفرم، میں پچھلے ٹرینڈ کو دیکھتے ہوئے، ہوتا ہے نا پیٹرن کو سمجھنا ہوتا ہے.
میں پچھلے ٹرینڈ کو سمجھتے ہوئے اس میں بھی کوئی بہت بڑی حکمت ہے. یہ بھی کسی وقت اسٹوری کا ایک بڑا اہم پارٹ ہوگا. جب میں یو ای ٹی چھوڑا تھا تو مذاق تھا, آج سکسیس اسٹوری ہے. جب میں چھوڑ رہا تھا تو مذاق تھا کہ یار یہ باتیں تھی, الزام تھے, نلائق ہے, شاید نہیں کر سکتا, یہ ہے وہ ہے. آج وہ کیا ہے, آج گیس بھی کروں اس بیچ میں ون اینڈ اونلی. کیوں؟ آج وہ سکسیس اسٹوری سے چھوڑا تو ادھر کیسے پہنچ گئے, یہ کیسے ہو گیا کہ جناب بالکل ہی کہانی چینج ہو گئی. آج وہ لومنائز میں بلاتے ہیں, آج کوٹ کرتے ہیں جی یہاں سے 2 سال پڑے ہوئے, بس یہ آپ ڈاٹ ڈاٹ جوڑنے ہوتے ہیں. وقت ہے, پروسیس ہے, چلتے 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 آخر کار آپ اس میں سے گزرتے گزرتے. اب یہ نہیں ہو سکتا کہ غیر بالغ کو بٹن دبا کے بالغ کر دیا جائے. ایک ارتقاء کا عمل ہے, اس نے بلوغت کو اچیو کرنا ہے. فکری بلوغت ہے وہ بھی ایک ٹائم کے بعد اچیو ہونی ہے. بے شمار طرح کی, میں ایک دفعہ نا وہ انڈسٹری اکیڈمی لنکیجز کا آپ کو پتہ ہے بہت سا میں بات کرتا ہوں کہ ہمیں انڈسٹری کو یونیورسٹیوں سے جوڑنا چاہیے. تو مجھے یاد ہے کہ ایک بڑے ہمارے اچھے قابل دوست ہیں, انہوں نے مجھے بڑی مزے کی بات کی. انہوں نے کہا جی اوور ڈوز بھی نہیں ہونا چاہیے. یہ بھی نہیں ہونا چاہیے کہ ہم آپ کو اتنا زیادہ ایکسپوجر دے دیں جو وقت سے پہلے غیر ضروری ہے. کچھ چیزیں ایسی ہی ہیں جو پانی میں اتر کے تالاب کی گہرائی تبھی آپ کو معلوم ہونی, وہ ہم نہیں آپ کو پہلے بتا سکتے, وہ ٹائم ہے. ہم ہاں جی آپ کی کانٹ شانٹ اور کچھ چیزیں, آپ کی سوچنے کا انداز, ایک انٹلیکچوئل عمل, کو پڑھنے کی عادت, کو زندگی میں آگے بڑھنے کا جذبہ, یہ کم از کم تعلیم ممکن کر سکتا ہے. باقی سفر آپ کا اپنا ہے, منزل آپ کی اپنی ہے, کامیابی آپ کی اپنی ہے, اور بتا دوں قبر بھی آپ کی اپنی ہے. آخر کار تو ہم نے اپنی اپنی قبر میں چلے جانا ہے. سو اس سارے چیزوں کو سامنے رکھتے ہوئے کیپیسٹی بلڈنگ آپ کی وائے, آپ کا مشن, آپ کے زندگی کے جو موٹیوز ہیں, جو ٹارگٹس ہیں, جو کیچس ہیں, جو ویژنز ہیں, وہ خود ہی کیپیسٹی بلڈنگ کر دیتے ہیں. وہ ریلیونٹ کیپیسٹی بلڈنگ ہوتی ہے. ہمیں کسی بھی شخص کو کسی ایسے پیمانے سے نہیں ماپنا چاہیے جو پیمانہ اس پہ لگتا ہی نہیں ہے. نہیں سمجھ آئی جی؟ یعنی میرے پروفیشن جسے کہتے ہیں بات کرنا, مبلغ ہونا, اسپیکر ہونا, اس کے اپنے پیمانے, اس کو کسی اور کاروبار سے, کسی اور دنیا سے نہیں ماپا جا سکتا. پائلٹ نا آپ نے کبھی دیکھا ہوگا, اپنے نام جب لکھتے ہیں, اپنا تعارف کرواتے ہیں, اپنے گھنٹے بتاتے ہیں ہم اتنا فلائی کیا ہوا, اس کا پیمانہ یہ ہے. ٹھیک ہے کہ نہیں؟ ہاں وہ پھر وضاحت میں بتائیں تو وہ کہتے ہیں جی میں نے جو ہے 777 بھی اڑایا ہوا ہے, میں نے یہ بھی کیا ہوا ہے, اس سے پہلے میں پائلٹ تھا. لیکن بنیادی طور پہ وہ گھنٹے بتاتے ہیں, وہی ان کا تعارف ہوتا ہے. تو آپ اپنے کام, اپنے پروفیشن میں کہہ لیجئے کہ جو کیپیسٹی بلڈنگ ہے وہ اپنے پروفیشن میں دیکھیں کہ آپ کو کیا چاہیے, اس کے لیے کیا چاہیے.